اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العلق پڑھیں گے۔ قرآن پاک عربی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اقرأ پڑھ، یہ ہے صیغہ امر سے، یہ ہے قارا یا قرأ اس سے۔ قارا اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تقرأ تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے۔ اور تقرأ سے جب ہم صیغہ امر بنائیں گے تو تے اڑائیں گے، نمبر 1 نمبر 2 آخری حرف ساکن کریں گے تو بن جائے گا قرا، اور جب شروع میں الف نہیں ہے یعنی پہلے حرف پہ اگر زبر زیر یا پیش نہیں ہے تو الف لگ جائے گا تو بن جائے گا اقرا۔ قارا یا قارا یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اس کا پیسیو وائس ہے قُرِیَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو، تو یہ پیسیو وائس اس کا قرآن پاک میں ہے۔ تو اس طرح یہ بنا ہے صیغہ امر اقرا۔ اقرا پڑھ، بسمی بازر بی کا مطلب کے ساتھ اسم کہتے ہیں نام کو، یہ اصل میں بھی اسمی تھا جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے بسمی۔ اسمی یا بسمی ربی کا اپنے رب کے نام سے، الذی جس نے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق، علق کہتے ہیں جمع ہوا خون کا لوتھڑا، جیسے جوں نہیں چپکی ہوتی اپنے خون پینے والے کے ساتھ جونک، اس طرح نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا پڑھ، ربک اور تیرا رب، الاکرم عزت دار ہے۔ اکرم اصل میں تھا کمپیریٹیو ڈگری، افعل کے وزن پر، افعلو زیادہ کام کرنے والا، اکرم زیادہ عزت دار، یہ اکبرو کے وزن پہ، اکبر سب سے بڑا، اگر اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ، اگر کوئی مقابلہ نہ ہو تو سب سے زیادہ۔ اور ربک الاکرم اور تیرا رب سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا، علامہ یعلم تعلیما، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، علامہ سکھانا، الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم بازر بی کا مطلب کے ساتھ، القلم قلم، بے شک نہیں اللہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، علم الانسان سکھایا انسان کو، ما وہ، لم کا مطلب نہیں، ما جب فکرے کے درمیان میں آتا ہے نا تو وہ اس میں موصولہ بن جاتا ہے، وہ جو، ما وہ جو، لم یا علم جو وہ نہیں جانتا، لم کا مطلب ہرگز نہیں، یا علم وہ جانتا ہے یا جانے گا، لم یا علم وہ نہیں جانتا، تو انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی سرکش ہے، لیطغی اصل میں تھا طغایا، طغایا وہ سرکش ہوا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو طغایا جس کو طغا پڑھا جاتا ہے وہ نافرمان ہوا، یطغی جس کو یطغا پڑھا جاتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے یا ہوگا۔ کلا ان الانسان لیطغیٰ ہرگز ایسا نہیں، بے شک انسان نافرمان ہے یا طغیان ہے، سرکش ہے۔ ان کا مطلب کہ، کافے کہ، رآہ رآیا اس نے دیکھا، رآہ وہ اسے دیکھتا ہے، یہ تھا اصل میں رآیہ، دو اکٹھے تھے لفظ رآیہ، لیکن دو حروف علت والے لفظ یا اور ہو علیحدہ علیحدہ جو تھے اکٹھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہ شکل چینج کر گیا، رآیہ رآہ، وہ دیکھتا ہے اسے یعنی اپنے آپ کو، وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے۔ استغنا بے پرواہ، استغنا کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ ہونا، اپنے آپ کو دیکھنے سے مراد ہوتا ہے کبھی کبھی محسوس کرنا، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے۔ ان بے شک، الی ربک تیرے رب کی طرف، الرجع لوٹنا ہے۔ الرجع جو تھا یہ ہے مصدر، رجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، تو رجع لوٹنا یہ کام ہے بس مصدر، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے کہ وہ لوٹا یا وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، وہ نہیں، صرف اس کا مطلب ہے لوٹنا، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 8 تک، اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب زیادہ عزت دار ہے، اور جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس پہلے نہیں تھا۔ بے شک ہرگز ایسا نہیں، بے شک انسان سرکش ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ پہلی وحی ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، ہم نے سورہ القدر میں بھی پڑھا تھا، اس سے اگلی صورت میں
کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ہو سے مراد یہ چیز جو ہے آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہ قرآن پاک کی صورتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے نا، تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہ پہلی وحی ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت یعنی ملی تھی تو سب سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو خواب دیکھتے تھے اور دن میں وحی ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پہ جانا شروع ہوئے تو کیا کہتے ہیں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور انہی غور و فکروں کے دنوں میں حضرت جبرائیل آئے ہیں اور وہ کچھ لکھا ہوا لے کے آئے تھے کسی تختی پہ، جو ہے نا یہ روایت ہے کہ کسی تختی پہ لکھا ہوا لے کے آئے تھے کہ پڑھ اقرا پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا لکھنا جانتا۔ یعنی اگر وہ بول کے ہی سنانا ہوتا نا کہ ابھی پڑھ تو پڑھ، سن کے پڑھ تو پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لکھا ہوا پڑھنا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ میں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ حضرت جبرائیل نے کہا اور پھر بھینچا اور پھر 5 آیات پڑھی، یہ پہلی 5 آیات جو پہلی وحی ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ یہ انسان کی زندگی کی پہلی سٹیج ہوتی ہے ایمبریو کی، کہ بھی انسان پہلے جب زائگوٹ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ سائٹوٹروفوبلاسٹ، سنکٹوٹروفوبلاسٹ یعنی میڈیکل ٹرمز ہیں، تو یہ انسان ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے۔ پڑھ اور تیرا رب عزت دار ہے، عزت دار یعنی سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ۔ اگر ہم غور کریں انسان کا علم ایک تو بہت محدود ہے، لیکن قلم والا علم جو ہے وہ بھی انسان کے پاس نہیں تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا۔ اور اگر ہم دیکھیں علم قلم والا نہ ہوتا تو نہ یہودیوں کی کتاب پریزرو ہوتی، نہ ہی ہماری قرآن، نہ ہی احادیث ہم تک پہنچتی، اگر یہ لکھنے کا رواج نہ ہوتا۔ تو انسان کو لکھنا کس نے سکھایا؟ پہلی وہی نازل ہو رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو وہ بتا رہے ہیں جس نے انسان کو لکھنا سکھایا، یعنی یہ جو لکھی ہوئی چیزیں تم پڑھتے ہو، یہ کتابیں تورات انجیل جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ ساری یہ لکھنا ہم نے سکھایا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی ہم دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اسے وہ رونا کس نے سکھایا ہے؟ وہ روتا ہے تو اس کی خوراک کی ضروریات، اس کی جو بھی کپڑوں کی ضروریات اور جو بھی دوسری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ روتا ہے۔ وہ روتا ہی تو ماں بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ رونا اسے کس نے سکھایا؟ وہ رونا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ تمام علم ودیت ہے، یعنی دیا گیا ہے۔ ہمارا انسان کا علم بہت محدود تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا پارٹ سورت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان نافرمان ہو چکا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیوں نافرمان ہوا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی فورس ہے جو اسے سیدھا کرے گی، جو اس کے اوپر کوئی طاقت ہے، کیونکہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان الی ربک الرجع، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ بے شک اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی قیامت کا۔ یعنی پہلی وحی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا، یہ بتا دیا کہ میں نے ہی انسان کو سکھایا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو سرکش نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کا ذکر بھی پہلی ہی وحی میں کر دیا۔ تو آیت نمبر 8 تک آج، کل انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔